منہا غرق، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی، اب بڑا اعلیٰ جملہ ہے، تو جیسے جیسے آپ کشتی بناتے دیمک آتی، دیمک اس کے پھٹکوں کو کھا جاتی، سرائکی میں سیوی کہتے ہیں، اردو میں دیمک کہتے ہیں۔ تو آپ حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے آخری نبی کے 4 یار ہیں، کشتی کے چاروں کونے پر ان کا نام لکھ دو۔ ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھو، ایک پر حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھو، ایک پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام لکھو، ایک پر حضرت سیدنا مولا کائنات کا نام لکھو۔ جب نام لکھا، نام لکھنا تھا تو کیڑے بھاگ گئے، کشتی مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری جو آل ہے وہ نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ مثال اس لیے دی کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نوح کی کشتی بھی تب بچی تھی جب اس پر نبی کے چاروں یاروں کا نام آیا تھا، اور آل نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی کامیاب وہی ہوگا جس کے دلوں میں چاروں یار کا پیار ہوگا۔ میرے آقا نے کسی اور مثال کو منتخب نہیں فرمایا، اگر مثال دی ہے تو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی نوح کی مثال دی، جس کے چاروں پایوں پر، چاروں کونوں پر اللہ کے نبی نے 4 نام خلفائے راشدین کے لکھے، تو رب ذوالجلال نے اس کشتی کی تکمیل بھی فرما دی، اور رب ذوالجلال نے اس کشتی کو نجات کا بیڑا بھی بنا دیا۔ فرمایا جو چاہتا ہے آل نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ آل نبی سے پیار بھی کرے، اور ساتھ ہی خلفائے راشدین سے پیار بھی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے اندر لشکر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا کسی بات پر اختلاف ہوا، حضرت سیدنا مولا کائنات سے لشکر غزوہ سے واپس آیا۔ اب امام الانبیاء مسجد نبی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اے محبوب آپ کو وہ حاکم نہ بنا لے۔ سبحان اللہ۔ جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے حاکم تسلیم نہ کرے، آپ کی حکومت تسلیم نہ کرے، آپ کے فیصلے تسلیم نہ کرے۔ میرے پاک نبی کی بارگاہ ہے، ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حضرت علی پاک سے کوئی شکایت ہے۔ میرے پاک نبی نے شکایت سننا گوارا نہیں کیا، اپنا چہرہ کو پھیر لیا۔ اب ذرا مسئلہ آپ خوب جانتے ہیں کہ بطور حاکم کوئی سچا ہے یا جھوٹا، مدعی جو بھی ہے آپ نے اس کا موقف سننا ضرور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چہرہ انور پھیر دیا۔ دوسری جانب سے صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی حضرت علی پاک سے شکایت ہے۔ میرے پاک نبی نے چہرہ انور پھیر دیا۔ سامنے سے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی شکایت ہے۔ میرے پاک نبی نے چہرہ پھر پھیرا۔ پیچھے سے آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی شکایت ہے۔ پاک نبی نے اس سے بھی چہرہ پھیرا، اور پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ میرے آقا کا چہرہ انور پر جلال آیا۔ پاک نبی نے فرمایا تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ میرے پاک نبی نے جو جملہ فرمایا رب کعبہ کی قسم قیامت تک کے لیے عقل مندوں کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ان علی منی ما لم منہ؟ میرے پاک نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اس جملے پر غور کریں، پاک نبی نے کیوں فرمایا؟ میرے پاک نبی نے بات ہی ختم فرما دی۔ پاک نبی نے فرمایا تم جس کی شکایت میری بارگاہ میں لے کر آئے ہو، یہ در حقیقت شکایت علی سے نہیں ہے، شکایت مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ علی نبی سے جدا نہیں، نبی علی سے جدا نہیں۔ پاک نبی نے واضح فرما دیا، فرمایا ان علی منی وانا منہ۔ پاک نبی نے فرمایا جس کی تم شکایت لے کر آئے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں شکایت سنو؟ پاک نبی نے فرمایا جان لو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔